بہت زمانہ پہلے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں جو سنہری ریت اور لمبے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، کپڑے سادہ تھے اور اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، بس ایک مٹی کا گھڑا، چند کھجوریں اور اللہ پر پکا ایمان۔ فاطمہ غریب تھی مگر اس کا دل بہت نرمی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر کسی سے مسکرا کر ملتی، ہمسایوں کی مدد کرتی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ہر صبح فاطمہ گاؤں کے کنارے والے کنویں سے پانی بھرنے جاتی۔ اس کے ہاتھ عمر کی وجہ سے کانپتے تھے مگر وہ ہمیشہ کہتی، الحمدللہ، اللہ مجھے طاقت دیتا ہے۔ ایک دوپہر جب سورج بہت تیز تھا، فاطمہ پانی لے کر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ایک تھکا ہوا مسافر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ گرد سے بھرا ہوا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ فاطمہ کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گئی اور نرمی سے بولی، بیٹا، تم بہت پیاسے لگ رہے ہو، یہ پانی پی لو۔ اس نے اپنا گھڑا اسے دے دیا، جو اس کے پاس واحد گھڑا تھا۔ مسافر نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ پانی پیا اور کہا، بوڑھی اماں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں مگر اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ فاطمہ مسکرائی اور بولی، مجھے پیسے نہیں چاہیے بیٹا، اللہ کا اجر سونے سے بھی قیمتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کنویں کی طرف چلی گئی تاکہ گھڑا بھر سکے، حالانکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ دن گزرتے گئے۔ فاطمہ ہر اس شخص کی مدد کرتی جو محتاج ہوتا، کبھی بھوکا بچہ، کبھی بیمار ہمسایہ، کبھی تھکا ہوا مسافر۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے، تم سب کچھ بانٹ دیتی ہو، بدلے میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ فاطمہ مسکراتی اور کہتی، میرا بدلہ اللہ کے پاس ہے، میں غریب نہیں، میرے پاس صبر اور ایمان ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد فاطمہ نے دعا کی، اللہ، میں بوڑھی ہوں، اکیلی ہوں، میں سونا چاندی نہیں مانگتی، بس دل کا سکون اور تیری رحمت چاہتی ہوں۔ پھر وہ قرآن کی اپنی پسندیدہ آیت پڑھنے لگی، سورۃ البقرہ 2:2-8-6 سے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس نے یہ آیت 3 بار دہرائی اور سکون سے سو گئی۔ اگلی صبح عجیب واقعہ ہوا۔ ایک تیز ہوا گاؤں میں چلی، طوفان نہیں تھا مگر دھول اور سوکھے پتے اڑنے لگے۔ جب ہوا تھمی، فاطمہ نے اپنے دروازے کے قریب کچھ چمکتا دیکھا۔ وہ آہستہ سے جھکی اور اٹھایا تو دیکھا وہ سونے کی ایک چھوٹی اینٹ تھی۔ وہ حیران رہ گئی، چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، سبحان اللہ، یہ آزمائش ہے، اللہ کا انعام۔ وہ فوراً مسجد گئی اور امام صاحب سے کہا، بیٹا، مجھے اپنے گھر کے باہر سونا ملا ہے مگر مجھے نہیں معلوم یہ کس کا ہے۔ امام صاحب نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کا سونا گم تو نہیں ہوا، مگر کسی نے دعویٰ نہ کیا۔ چند دن گزر گئے، پھر امام صاحب بولے، فاطمہ، شاید یہ اللہ کا تحفہ ہے تمہارے صبر اور نیکی کا، اسے اچھی طرح استعمال کرو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، الحمدللہ، اس نے سارا سونا اپنے لیے نہیں رکھا، اس سے اپنے گھر کی چھت مرمت کروائی، کھانے کا سامان خریدا اور باقی غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ کہتی، یہ سونا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کے بندوں میں ہی لوٹ جائے گا۔ سال گزرتے گئے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی فاطمہ کو یاد کرتے تھے۔ بچے اس کی کہانی سن کر سیکھتے کہ صبر اور نیکی کا اجر ہمیشہ ملتا ہے۔ جب فاطمہ بہت بوڑھی ہو گئی اور زندگی کے آخری دن قریب آئے، اس نے ایک ننھی بچی سے کہا، کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہاری نیکی چھوٹی ہے، ایک مسکراہٹ بھی جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ جب زندگی مشکل لگے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، لوگوں نے اسے اسی کنویں کے پاس دفن کیا جہاں وہ پانی بھرتی تھی۔ قبر پر ایک پتھر رکھا گیا جس پر لکھا تھا، وہ عورت جس نے اپنی ہر چیز باندھ دی اور اللہ نے اسے وہ دیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت دل کو سکون دیتی ہے، پریشانی کو کم کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کبھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ یہ آیت اگر 101 بار پڑھی جائے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ جب تم صبر اور نرمی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔
لوگ چاہے تمہاری نیکی نہ دیکھیں مگر اللہ سب دیکھتا ہے، جو تم دل سے دیتے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ تمہیں کسی نہ کسی صورت میں ضرور واپس ملتا ہے۔